أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون، کیا وہ کہتے ہیں، ہم کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، افتراہ، افتراہ کہ اس نے گھڑا ہے اس کو، افطرا اس نے گھڑا ہے یعنی جھوٹ گھڑنا، ہو اس کو، یعنی کیا یہ مشرکین یا یہ مکذبین کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس قرآن کو خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور اسے اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ ہم یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو؟ قل فأتو، کہہ دے، فأتو بسورۃ مثلہ، فأتو بس تم لے آؤ، بسورۃ کوئی ایک صورت، بسورۃ کوئی ایک صورت، مثلہ اس کے مثل، یعنی اس قرآن کی صورتوں میں سے کسی صورت کے مثل، اس سے ملتی جلتی، اس جیسی، اس جیسے رتبے والی، درجے والی، فصاحت والی، بلاغت والی، جامعیت والی، تاثیر والی کوئی ایک صورت ہی بنا کر دکھو، کوئی بھی ایک صورت، یعنی چھوٹی سی صورت ہی کیوں نہ ہو، انا اعطینا کل کوثر اور قل هو اللہ احد جتنی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر دکھلاؤ، قل کہہ دے، فَأْتُو پس تم لے آؤ، بسورتن کوئی ایک صورت، مثلہ اس کے مثل، یعنی اس جیسی کا مطلب یعنی جو قرآن کے جیسی ہو، اپنے اعلیٰ معیار میں، فصاحت و بلاغت میں، ہاں، تاثیر میں، معانی میں، تو ایسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر دکھلاؤ، وَادْعُوا اور بلا لو، وَادْعُوا اور دعوت دو، دعا یدعو سے ہے، دعوت دینا، بلانا، آواز دینا، پکارنا، وَادْعُوا اور تم بلا لو، من استطعتم، من جن کو، استطعتم جن کی تم استطاعت رکھتے ہو، اور بلا لو ان کو جن کی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی جن کو تم بلا سکتے ہو ان کو بلا لو، من دون اللہ اللہ کے سوائے، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان قرآن کو جھٹلانے والوں سے، نبی کو جھٹلانے والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تمہیں اس قرآن کے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہونے کے بارے میں تم کو شک ہے؟ قرآن کے کلامی ہو، الہی ہونے میں تم کو اگر کچھ شک ہے تو پھر ایک کام کرو، تم قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن محمد کا بنایا ہوا اپنا کلام ہے تو پھر تم بھی تو اس کی طرح بشر ہو، تم بھی جو ہے نا قرآن کی کوئی صورت جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر دکھلاؤ، اور وہ بھی یہ چیلنج تمہارے لیے ہر فرد کو اکیلے اکیلے نہیں ہے، بلکہ تم سب مل کر جتنے لوگوں کو جمع کر سکتے ہو، ادبا کو، شعرا کو، ماہرین کو، ہاں، جنوں انس کو، سب کو جمع کرو اور سر جوڑ کے بیٹھو اور کوشش کرو کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت اگر تم بنا سکتے ہو تو بنا کر دکھلاؤ۔ لیکن یہ چیلنج تھا قرآن کا، اور یہ چیلنج آج تک بھی پورا نہیں ہو سکا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کوئی اس چیلنج کو پورا کر سکا، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے کھلا ہے، نہ کبھی اس کو کوئی پورا کر سکا ہے نہ کر سکے۔ اور یہ چیلنج قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر دیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، سورہ بنو اسرائیل میں بھی آیا ہے جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اسی طرح یہاں سورہ یونس میں بھی آیا ہے، اسی طرح سورہ ہود میں بھی آیا ہے، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہہ دے پس لے آؤ تم کوئی صورت اس جیسی، وادعوا اور تم بلا لو، من استطعتم من دون اللہ جن کو بھی تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوائے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ لیکن وہ اس سے عاجز آ گئے اور وہ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے، تو اس طریقے سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت ہو گیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن، یہ کلام، یہ اللہ کا رب العالمین کا کلام ہے،
یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے، بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے، بما لم یحیطوا بعلمہ، اس کو کہ انہوں نے احاطہ نہیں کیا ہے جس کے علم کا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے اس کو جس کا وہ احاطہ نہیں کر سکے، جس کے علم کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے قرآن کریم کے علم کا احاطہ نہیں کیا، یعنی اچھی طرح انہوں نے اس کا سمجھا بھی نہیں ہے اور اس کا انکار کر دیا، یہ مطلب کہ بھئی ان کو تو چاہیے تھا کہ اس قرآن کریم پر غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے اس کو سمجھا بھی نہیں ہے، اس کے علم کا احاطہ بھی نہیں کیا ہے اور جھٹلانے میں جلدی کر دی۔ بھئی آدمی کو عقل مند ہونا چاہیے، عقل مند آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ سامنے والے کی بات کو پہلے سنتا ہے اور اسے پوری طرح سن کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس پہ غور کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو جھٹلانے میں بہت جلدی کر دی، انہوں نے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی، انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، اس کو سمجھا بھی نہیں اور انکار کر دیا۔ اور یہ ان کی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نیت میں فتور ہے، ان کی نیت میں خلل ہے، وہ حق کے طلبگار نہیں ہیں، وہ حق کو جاننے کے خواہش مند نہیں ہیں، بلکہ وہ ضدی اور ہردھرم ہیں اور اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلم، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے بما لم یحیطوا بعلم، اس کو جس کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا ہے، بعلمہ، جس کے علم کا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کو جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا ہے، یعنی جس کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ولما یاتہم تاویلہ، اور ابھی نہیں آئی، ولما یاتہم، اور ابھی نہیں آئی، لما کہتے ہیں ابھی نہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں، اس وقت تک یہ کام نہیں ہوا، یہ بتانے کے لیے آتا ہے لما۔ ولما یاتہم، اور ابھی نہیں آئی، یعنی ابھی تک نہیں آئی، ہم ان کے پاس، تاویلہ، اس کی تعویل۔ تعویل سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ تعویل کے کئی الگ الگ مقامات پر الگ الگ معنی ہوتے ہیں، تعویل سے یہاں پر مراد ہے کہ اس کا انجام، یعنی قرآن کریم نے قرآن میں، قرآن کریم نے جو بتایا ہے، جو بہت ساری باتیں ان کو بتائی ہیں، آگے آنے والے حالات بتائے ہیں، یا مشرکین کا جو انجام بد ہونے والا ہے اس کو، اس کی وارننگ دی ہے، یا اسی طریقے سے آخرت میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو جو بتایا ہے، جب یہ ظاہر ہوں گی تو یہ کیا ہے؟ اس کی تعویل، یعنی اس کا ظاہر ہونا، جن چیزوں کو قرآن نے بتایا ہے اور جن چیزوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ واقع ہوں گی، تو جب وہ واقع ہوں گی تو اس کی تعویل کا واقع ہوگا۔ تو ابھی ولما یاتہم تعویل، اور ابھی نہیں آئی ہے ان کے پاس اس کی تعویل، تو انہوں نے قرآن کا انکار کرنے میں جلدی کر دی، سوچنے سمجھنے کی بھی انہوں نے کوشش نہیں کی، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ چلو قرآن جو باتیں بتا رہا ہے دیکھتے ہیں وہ پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، قرآن جو حقائق بتا رہا ہے، آئندہ کے مستقبل کے حالات بتا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ ایسا بھی انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے انکار کرنے میں جلدی کر دی، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی تعویل یا اس کا انجام۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، كَذَلِكَ اسی طرح، كَذَّبَ جھٹلایا، الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فانظر پس تو دیکھ، کیفا کیسا، کانا ہوا، کیفا کانا کیسا ہوا، عاقبت انجام، الظالمین ظالموں کا، پس تو دیکھ کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پھر ان کو وارننگ دے رہا ہے، ان مشرکین کو، ان کافروں کو، ان قرآن کا اور نبی کا انکار کرنے والوں کو وارننگ دے رہا ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، تو ان کا انجام بہت برا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دنیا میں برباد کر دینے والے عذاب ان پر اتارے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ اگر تم نے بھی انہی جیسا طرز عمل اختیار کیا
اور تم نے بھی جو ہے اس نبی کو اور اس قرآن کو اگر جھٹلایا تو تمہارا انجام بھی پچھلی ہلاک اور برباد ہونے والی قوموں کی طرح ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے خبردار ہو جاؤ اور قرآن پر اور نبی پر ایمان لاؤ۔ کذالک کذب الذین من قبل، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر، پس تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ، ومنہم، اور ان میں سے بعض، من یؤمن بہ، وہ ہیں جو، ومنہم، اور ان میں سے بعض، من، وہ ہیں جو، یؤمن بہ، جو ایمان لاتے ہیں اس پر، یعنی اس قرآن پر۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، من، وہ ہیں جو، لا یؤمن بہ، جو ایمان نہیں لاتے ہیں اس پر۔ یعنی اب ان میں سے بعض لوگ قرآن پر ایمان لا رہے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بالمفسدین، مفسدوں۔ یعنی اب یہ اللہ کسی کو جو ہے ایمان کی توفیق حاصل ہو رہی ہے اور کوئی ایمان سے محروم۔ تو اصل میں یہ ہے اللہ نے کسی کو ہدایت دی ہے، کسی کو ہدایت نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا مستحق ہوتا ہے، اور ہدایت سے اس کو محروم کرتا ہے جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتا، ہدایت کے لائق نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، فسادیوں کو، مفسدوں کو، فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون ہدایت کا مستحق نہیں ہے، اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اسی لیے جو بھی وہ کر رہے ہیں اس اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ، اور اگر انہوں نے جھٹلایا ہے تجھ کو، وَإِن، اور اگر، كَذَّبُوكَ، انہوں نے جھٹلایا ہے تجھ کو، فَقُل، تو کہہ دے، لی عملی، لی، میرے لیے ہے، عملی، میرا عمل، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، عملکم، تمہارا عمل۔ یعنی ان سب حقائق کے باوجود، دلائل کے باوجود، براہین کے باوجود، واضح نشانیوں کے باوجود، پھر بھی اگر یہ اے نبی یہ تجھ کو جھٹلاتے ہیں، ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، تو اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، اور ان کو کہتے کہ دیکھو، فقل لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عملکم، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ تو میں جتنا تمہیں سمجھا سکتا تھا، بتا سکتا تھا، بلا سکتا تھا، دعوت دے سکتا تھا، میں نے سب کچھ کیا۔ اب باقی جو ہے نا، تمہارا حساب تم کو دینا ہے، میرا حساب مجھے دینا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ اور اگر انہوں نے جھٹلایا ہے تجھ کو، فقل، تو کہہ دے، لی عملی، میرے لیے ہے عملی، میرا عمل، وَلَكُمْ عملکم، اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل۔ انتم تم، بریئون، بری ہو، بری ہو کا مطلب لا تعلق ہو، مما عمل، اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، یعنی میرے عمل سے تم لا تعلق ہو، یعنی میرے عمل کے بارے میں تم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں، یعنی میں لا تعلق ہوں، مما تعملون، اس عمل سے جو تم کرتے ہو، اور تمہارا جو عمل ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ میں تمہارے عمل سے لا تعلق ہوں، تمہارے عمل کے تم ذمہ دار ہو، میرے عمل کا میں ذمہ دار ہوں۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو، مما عمل، اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، وانا بریء، اور میں بری ہوں، مما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ومنهم من يستمعون الیک، اور ان میں سے بعض، من، وہ ہیں جو، یستمعون، جو سنتے ہیں، الیک، تیری طرف، یعنی ان میں سے، ان مشرکین میں سے بعض وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سن رہے ہیں۔ افانت تسمع الصم، کیا، پس، انت، تو، کیا پس تو، تسمع، سنا سکتا ہے، سنا سکتا ہے، الصم، بہروں کو، الصم، اصم کی جمع ہے، اصم کہتے ہیں بہرے کو، اسی کی جمع الصم، کیا پس تو سنا سکتا ہے بہروں کو، ولو كانوا لا يعقلون،
वलौ कानू, और अगरचे कि वो ला याकिलून, अकल भी ना रखते हों। अच्छा, अल्लाह ताला इसमें बता रहा है कि ये जो मुशरिकीन और कुफ़ार हैं और मुकज़्ज़िबीन हैं, ये तेरी तरफ कान लगाकर सुनते हैं। बाज़ सुनते हैं, ऐसा लगता है नहीं, बज़ाहिर सुनते हैं। ऐसा लगता है कि वो सुन, क्यों नहीं सुनते? इसलिए कि वो बज़ाहिर तो सुनते हैं, लेकिन कबूल करने की नीयत से नहीं सुनते हैं। हक़ को मालूम करने और हक़ को कबूल करने की नीयत उनके पास मौजूद नहीं है। तो बज़ाहिर सुनते हैं, लेकिन उस सुनने से उनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं। उस सुनने से उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि अगर आप किसी बहरे शख़्स को, जो बहरा है, बहरा शख़्स जिसको सुनने की सलाहियत जिसके पास नहीं है, अगर आप उसको सुनाएँगे, तो क्या आपके सुनाने से उसे फ़ायदा होगा? क्या वो सुन सकता है? नहीं सुन सकता। वलौ कानू ला याक़िलून, ये बहरा भी है, साथ में अक़ल भी नहीं है, उसके पास अक़ल भी नहीं है, तो वो कैसे समझेगा? यानी बाज़ औक़ात क्या होता है, एक आदमी बहरा है, लेकिन उसके पास अगर अक़ल है, तो आपके इशारों से बात समझ सकता है। आपके इशारे से देख कर के आपकी बात को समझ सकता है, अगर उसके पास अक़ल हो। लेकिन अगर वो बहरा भी है, साथ में बेअक़ल भी है, तो आप उसको कैसे बात समझाएँगे? तो इन मुकज़्ज़िबीन की, इन ज़िद्दी और हठधर्म लोगों की मिसाल भी ऐसे ही बहरे शख़्स की तरह है, जो बहरा भी है और साथ में बेअक़ल भी है। अफ़अन्त तुस्मिउ अस्सुम, क्या पस तू सुना सकता है बहरों को, वलौ कानू ला याक़िलून, और अगरचे कि वो अक़ल भी नहीं रखते। वमिनहुम, और उनमें से बाज़ वो हैं, मन यंज़ुरु इलैक, वो हैं जो यंज़ुरु, जो देखते हैं, नज़र यंज़ुरु नज़रन, देखना, जो देखते हैं, इलैका, तेरी तरफ, यानी तेरे सामने ऐसा लगता है वो तुझे सामने खड़े हैं, तुझे देख रहे हैं। अफ़अन्त तहदिल उम, क्या पस तू हिदायत दे सकता है अंधों को? अल उम्यु अअमा की जमा है, अअमा कहते हैं अंधे को, उसी की जमा है उम्युन। फरमाया अफ़अन्त तहदी, क्या पस तू हिदायत दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है, अल उम्या, अंधों को, वलौ कानू ला युबसिरून, और अगरचे कि वो ना देखते हों। यानी अल्लाह फिर नबी से बता रहा है, कि दूसरी मिसाल अल्लाह दे रहा है, कि अगर कोई, ये इनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं, इन ज़िद्दी और हठधर्म मुशरिकीन और कुफ़ार और मुकज़्ज़िबीन में से, कि जो तेरी तरफ लेकिन देखते हैं, लेकिन हकीकत में नहीं देखते। क्योंकि देखने का फ़ायदा उन्हें हासिल नहीं होगा, क्योंकि उनकी नीयत दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो देखना चाहते नहीं हैं। तो उनकी मिसाल ऐसे है, जैसे कि कोई किसी अंधे शख़्स को रास्ता बताना चाहता है। अब वो उसको बताएगा कि दाएँ जाओ, बाएँ जाओ, और उसको समझाएगा, तो उससे उसको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो, उसको देखना ही नहीं आता है। और अगर साथ में अंधा भी है और साथ में देखना चाहता भी नहीं है, ये तो और ज़्यादा मुबालगा हो गया। अंधा भी है और उसे देखने की ख़्वाहिश भी नहीं, देखना चाहता भी नहीं है, तो फिर उसको आप कैसे दिखा सकते हैं रास्ता? तो इन मुकज़्ज़िबीन, इन झुटलाने वालों की मिसाल ऐसे ऐसे अंधों और बहरों की तरह है। अफ़अन्त तहदिल उम, क्या पस तू तहदिल उम्या, राह दिखा सकता है अंधों को, वलौ कानू ला युबसिरून, और अगरचे कि वो ना देखते हों। इन्नल्लाह ला यज़लिमु अन्नास शैय्या, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यज़लिमु, ज़ुल्म नहीं करता, ला यज़लिमु, ज़ुल्म नहीं करता, अन्नासा, लोगों पर, शैय्आ, कुछ भी, यानी अल्लाह बंदों पर कुछ भी ज़ुल्म नहीं करता। वलाकिन्न अन्नास, और लेकिन लोग, अनफुसहुम, अपनी ही जानों पर, यज़लिमून, ज़ुल्म करते हैं। तो अल्लाह ताला ने बताया कि ये जो वो हिदायत से महरूम है, जो हिदायत से महरूम है, तो अल्लाह ताला ने इन पर ज़ुल्म नहीं किया। अल्लाह किसी पर भी ज़र्रा बराबर भी ज़ुल्म नहीं करता। लेकिन ये खुद ही अपने अमल के ज़िम्मेदार हैं, और ये खुद अपनी ही नफ्सों पर ज़ुल्म कर रहे हैं, कुफ़्र करके, और तकज़ीब करके, झुटला कर, इनकार करके, कुरान का और नबी का इनकार करके, और अल्लाह की तौहीद का इनकार करके, ये खुद अपने नफ्सों पर ज़ुल्म कर रहे हैं, वरना अल्लाह ताला बंदों पर रत्ती बराबर भी ज़ुल्म नहीं करता। व यौम यहशुरुहुम, व यौम, और जिस दिन, यहशुरुहुम, वो जमा करेगा उनको, यहशुरु, हशर यहशुरु, जमा करना, और इसी से महशर का लफ्ज़ है, यानी वो जगह जहाँ पर लोगों को जमा किया जाएगा। उस दिन, जिस दिन
لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اسے محشر کہتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ جمع کرے گا ہم ان کو، کأن لم یلبثوا، گویا کہ وہ نہیں رہے۔ کأن یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تشبیہ کے لیے آتا ہے، گویا کہ، اور یہ اصل میں جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا ہوں یہ مشدد ہے، کأنہ ہے، لیکن اس کو تشدید کو نکال کر مخفف کر دیا گیا ہے، تو وہ انا کا کأنہ کا مخفف ہے، کأن، گویا کہ لم یلبثوا، وہ نہیں رہے، یعنی اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو، گویا کہ وہ لم یلبثوا، نہیں رہے، الا ساعۃ من النہار، مگر ایک ساعت، یعنی ایک گھڑی، ایک تھوڑا سا وقت، من النہار، دن کا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جس دن جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، تو اس وقت ان کو ایسے لگے گا جیسے کہ انہوں نے جو دنیا میں زندگی گزاری ہے، تو وہ ایک دن کی تھوڑی سی ساتھ یا دن کا ایک تھوڑا سا جو وقت ہوتا ہے نا، اس کی طرح ان کو محسوس ہوگا۔ یہ پوری زندگی ان کو اس دن ایسے لگے گی، محشر کے دن، ہاں، جیسے کہ جو ہے نا وہ ایک دن کی ایک چھوٹی سی گھڑی ہے یا تھوڑا سا ٹائم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو، كأن لم يلبثوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، یعنی دنیا میں، الا ساعة من النہار، مگر تھوڑا سا وقت، من النہار، دن کا۔ یتعارفون بینہم، پہچانتے ہوں گے آپس میں، یتعارفون، وہ پہچانتے ہوں گے، بینہم، آپس میں، یعنی یہ ایسا لگے گا ان کو کہ جیسا کہ دنیا میں وہ صرف ایک تھوڑا سا ٹائم گزار کر آئے ہیں، اتنا ٹائم کہ جیسے دنیا میں کوئی کسی سے تعارف حاصل کرتا ہے ایک دوسرے سے، آپ کا کیا نام ہے، بھی کدھر سے ہیں، کہاں سے آئے تھے، کیا کام کرتے ہیں وغیرہ، جب مختصر تعارف حاصل کرتے ہیں کسی سے، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو ایسا لگے گا جیسے انٹروڈکشن کی اتنا وقت جو ہے نا گزار کر وہ دنیا میں گزار کر آئے ہیں، جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس تھوڑا سا ہوئے اور دنیا چھوڑ کر قیامت کی طرف آ گئے۔ تو یہ دنیا جو ہے بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ بہت لمبی ہے، حقیقت میں جو ہے لمبی نہیں ہے، جب قیامت میں جائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے یہ بالکل معمولی سا وقت گزار کر آئے ہیں، جیسا کہ سورہ نازعات کے آخر میں اللہ فرماتا ہے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے اس دنیا میں مگر ایک شام یا جو ہے نا اس کے دن کا چاشت کا وقت۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ وہ نہیں رہے، یعنی دنیا میں، الا ساعة من النہار، مگر ایک تھوڑا سا وقت دن کا، یتعارفون بینہم، اس حال میں کہ وہ پہچانتے ہوں گے آپس میں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، قد یقیناً، خسر، نقصان اٹھا لیا، خسارہ کر لیا، الذین، ان لوگوں نے، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ سے، اللہ کی ملاقات، یعنی جن لوگوں نے آخرت کو کا انکار کیا اور اللہ سے ملاقات کا کو جھٹلایا، انہوں نے اپنا ہی خسارہ کر دیا۔ وما کانوا مہتدین، وما کانوا، اور وہ نہیں ہیں، مہتدین، ہدایت یافتہ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، وَإِمَّا، اور اگر، نُرِيَنَّكَ، ہم دکھائیں تجھے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں تجھے، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، وہ بعض وہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نتوفینک، یا ہم وفات دے دیں تجھ کو، فإلینا مرجعہم، تو بس ہماری ہی طرف، مرجعہم، پلٹنا ہے ان کا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اے نبی، ان مشرکین اور مکذبین سے ہم نے ان کو، ان مشرکین اور مکذبین کو جس عذاب سے ڈرایا ہے، اگر یہ عذاب ہم تیری زندگی میں ان پر لے آئیں اور تو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے کہ جس عذاب سے ہم نے ان مشرکین اور مکذبین کو ڈرایا تھا وہ تیری زندگی میں ان کے اوپر آ گیا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے، او نتوفینک، یا یہ بھی ممکن ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ان کے اوپر عذاب کے آنے سے پہلے ہم تجھے وفات دے دیں، تجھے موت دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری زندگی میں ہم ان پر جس عذاب سے انہیں ڈرا رہے ہیں وہ ان پر تیری زندگی میں وہ عذاب لے آئیں، یا ان پر عذاب آنے سے پہلے ہم تجھے وفات دے دیں، اس سے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے کرے، لیکن فرق کچھ پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں فرق پڑنے والا ہے؟ آگے فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بس ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے،
وہ بھاگ کر جائیں گے کدھر؟ وہ ہم سے چھوٹ کر کہاں جانے والے ہیں؟ جلدی تو وہ کرتا ہے جو اس بات سے ڈرے کہ بھئی یہ ہمارا دشمن ہے، چھوٹ کر بھاگ جائے گا، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بھئی یہ بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں اللہ کی پکڑ سے؟ ان کو واپس تو ہمارے ہی پاس آنا ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور جب اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر وہاں پر جو ہے انہیں اللہ کے پاس عذاب کو بھگتنا ہے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بس ہماری ہی طرف مرجعهم ان کا پلٹنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، ثم اللہ پھر اللہ شہید گواہ ہے علی ما یفعلون اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر ایک امت کے لیے رسول ایک رسول، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں مختلف زمانوں میں رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر ایک امت کے لیے رسول ایک رسول۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، بس جب آ جاتا ہے، فَإِذَا جَاءَ بس جب آ جاتا ہے رسولہم ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف سے، قسط کہتے ہیں انصاف۔ بس جب آ جاتا ہے ان کا رسول تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف سے، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، سورہ اسراء میں آیا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، حتی نبعث رسولا یہاں تک کہ ہم رسول کو بھیجتے ہیں۔ پیغمبر کو اللہ بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد پھر لوگ نہیں مانتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتا ہے۔ پیغمبر کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرما رہا ہے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُم، بس جب آ جاتا ہے ان کے پاس ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُم تب فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا، بغیر رسول کے بھیجے، بغیر پیغمبر کو بھیجے، بغیر کتاب کے بھیجے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب مشرکین کو، کفار کو قرآن مجید میں ڈرایا جاتا تھا، عذاب کے بارے میں ڈرایا جاتا تھا کہ اللہ کا تم پر عذاب آ سکتا ہے، قیامت سے ڈرایا جاتا تھا، تو وہ ضد اور ہردرمی سے کہتے تھے ابھی یہ کب کا وقت ہے، کتنا ڈراتے ہو، لے آؤ وہ چیز کہاں ہے، کب آنے والی ہے یہ چیز۔ تو یہ ضد اور ہردرمی اور تکبر سے کہتے تھے متی هذا الوعد آخر کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قل اے نبی کہہ دے لا املک لنفسی، لا املک میں مالک نہیں ہوں، لا املک میں مالک نہیں ہوں یا میں اختیار نہیں رکھتا ہوں، لا املک ملک سے ہے مالک ہونا، اختیار رکھنا، جو مالک ہوتا ہے وہی چیز پہ اختیار رکھتا ہے، یعنی آپ کسی چیز کے مالک ہیں تو آپ اس چیز کے اوپر آپ کا اختیار چلتا ہے، تو اسی لیے دونوں معنی ایک جیسے ہیں۔ قل لا املک کہہ دے میں اختیار نہیں رکھتا، لنفسی میرے اپنے نفس کے لیے، ضررن کسی ضرر کا، ضرر کا مطلب نقصان، ولا نفعن اور نہ کسی نفع کا، الا ماشاء اللہ مگر اتنا ہی جو چاہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی یہ لوگ عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ عذاب کب آئے گا بھائی، تو اے نبی ان سے کہہ دے دیکھو بھائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے عذاب لانا، میرے اختیار میں نہیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں، میں تو میرا حال تو یہ ہے کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے، یعنی سب کچھ میرا نفع نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، میں تم پر عذاب لانے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ، یہ تو اللہ کا اختیار۔ اب اس کے اندر یہ جو آیت ہے اور ایسی آیتیں اس معنی کی بہت ساری ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی سارا اختیار، سارا اقتدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی نبی کو یا کسی ولی کو منتقل نہیں کیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کہلوا رہا ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ میں خود میں
خود اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور نقصان کا محتاج نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے اجل ایک اجل ہے، اجل کہتے ہیں ایک مقررہ وقت ہے، ہر امت کے لیے ایک کیا ہے، ایک متعینہ وقت ہے، اجل کا مطلب ایک مقرر وقت، یعنی ہر امت کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک مدت رکھی، اس دنیا میں ان کے رہنے کی، اس دنیا کے اندر ان کے چلنے پھرنے اور زندگی گزارنے کی ایک متعینہ مدت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک امت کے لیے ایک اجل مقرر ہے، ایک مدت مقرر۔ اذا جاء اجلهم، جب آ جائے گی ان کی اجل، یعنی جب ان کی جو مدت اللہ نے دنیا میں رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ان کی اجل آ جائے گی، ان کی موت آ جائے گی، فلا یستأخرون ساعة، تو وہ نہیں پیچھے ہو سکتے، فلا یستأخرون، تو وہ نہیں پیچھے ہو سکتے، ساعتن ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے ہو سکتے، یعنی جب ان کی مدت اس دنیا میں ختم ہو جائے گی اور ان کی موت کا وقت آ جائے گا، تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کا وقت متعین کر رکھا ہے، تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتے ہیں۔ قل ارائیتم، کہہ دے، ارائیتم، تم مجھے بتاؤ، ارائیتم کا معنی ہے تم مجھے بتاؤ، ان اتاکم، ان اگر، اتاکم آیا تمہارے پاس، عذابہ اس کا عذاب، کہہ دے بتاؤ مجھے، اگر آیا تمہارے پاس عذابہ اس کا عذاب، بیاتن رات کو، او نہارن یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، آخر ماذا کس چیز کی، یستعجلو جلدی کرتے ہیں، منہ اس میں، المجرمون یہ مجرم لوگ، اللہ کہہ رہا ہے کہ آخر یہ لوگ جلدی کیوں کر رہے ہیں عذاب، یہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ عذاب کب آئے گا بھی لے کر آؤ، آخر یہ جو تم جو ڈرا رہے ہو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، جلدی کر رہے ہیں عذاب کی، تو اللہ کہہ رہا ہے آخر ان بیوقوفوں کو کیا ہوا ہے، ان مجرموں کو کیا ہوا ہے، ان سے پوچھو اگر اللہ کا عذاب جب بھی آئے، رات کو آئے یا دن کو آئے یا جس وقت بھی آئے، لیکن جلدی کرنے والی کون سی چیز ہے، عذاب ایسی کون سی، عذاب میں ایسی کون سی چیز ہے، یا عذاب میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ جس کے لیے اس کی جلدی آنے کی تمنا کر رہے ہیں، کیا ان کی عقل نہیں ہے، عذاب کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی انسان جلدی کرے کہ بھئی لے آؤ جلدی سے، آخر کیا اس میں کوئی خوبی ہے یا ان کا کوئی فائدہ وہ سمجھ رہے ہیں اس کے اندر، کیا ہو گیا ہے ان کو، یا پھر جلدی کس بات کی کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے قل ارائیتم، کہہ دے بتاؤ مجھے، ان اتاکم عذابہ اگر آئے تمہارے پاس، عذابہ اس کا عذاب، بیاتن و نہارا، رات کو، بیاتن کہتے رات کو، او نہارا یا دن کو، یہ کبھی بھی آ جائے، لیکن ماذا یستعجل منہ المجرمون، آخر کس چیز میں، ماذا کس چیز کی، یستعجلو جلدی کر رہے ہیں، عجلت سے ہے، منہ اس میں، المجرمون مجرم لوگ، یعنی یہ جلدی کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اثم اذا ما وقع، اثم کیا پھر، کیا، ثم پھر، اذا جب، کیا پھر جب، ما وقع کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا، آمنتم بھی، تو تم ایمان لاؤ گے اس پر، اللہ کہہ رہا ہے تم عذاب کی آنے میں جلدی کیوں کر رہے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ عذاب جب آئے گا تو تم ایمان لا لو گے، تم یہ سوچ رہے ہو کہ عذاب آئے گا تو ہم ایمان لا لیں گے، کیا ایسا سوچ رہے ہو، ثم اذا ما وقع آمنتم، کیا جب پھر، کیا پھر جب، ما وقع جب وہ واقع ہو جائے گا، یعنی عذاب آ جائے گا، آمن تم بھی، تم ایمان لاؤ گے اس پر، یا تم اس انتظار میں ہو کہ عذاب میں جلدی کر رہے ہو کہ اگر عذاب آ گیا تو ہم ایمان لا لیں گے، یہ سوچ رہے ہو، اگر ایسا سوچ رہے ہو تو پھر سن لو کہ جب عذاب، حتمی عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت کا ایمان مقبول نہیں ہوتا، اور اس وقت جب عذاب آئے گا اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس سے کہا جائے گا آل آنا، آل آنا، کیا اب، کیا اب، آل آنا کا مطلب الان، اب، اس سے پہلے حمزہ ہے، کا مطلب کیا، تو یہ دونوں کو ملا کر مد ہو گیا، الانا ہے تو ہو گیا آل آنا، یعنی کیا اب، مطلب کیا ہے،
یعنی اب ایمان لاتا ہے، یعنی اس سے کہا جائے گا، فرشتے اس سے کہیں گے اب ایمان لاتا ہے، جب اللہ کا عذاب آ چکا ہے، پکڑ آ چکی ہے، اب کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، پہلے تو عذاب کی جلدی کرتا تھا، آن کیا اب، یعنی کہ اب ایمان لاتا ہے۔ وقد کنتم به تستعجلون، حالانکہ قد کنتم به تستعجلون، حالانکہ تم تو اس کی جلدی کرتے تھے، ارے بھائی اب ایمان کیوں لا رہے ہو، تم تو پہلے جلدی کرتے تھے عذاب کی، الآن وقد کنتم به تستعجلون ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا للذین ظلموا، ان سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، تم سب چکھو عذاب الخلدی، ہمیشگی والا عذاب، الخلد ہمیشگی والا، یعنی ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ پھر کہا جائے گا ظالموں سے اس دن کہ چکھو ہمیشگی والا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، هل تجزون، کیا تم بدلہ دیے جاتے ہو، تجزونا جزا سے ہے، جزا بدلہ، کیا تم جزا دیے جاتے ہو، بدلہ دیے جاتے ہو، الا مگر بما کنتم تکسبون، وہی جو تم کماتے تھے، یعنی ان سے قیامت کے دن عذاب، ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا ان ظالموں کو، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ عذاب ہمیشگی کا عذاب ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، اس کو چکھو، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو بھی عذاب ہے یہ تمہارے ہی کیے کا بدلہ ہے، تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تم بدلہ دیے جاتے ہو مگر وہی جو تم کماتے تھے، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، استنبأ کا مطلب ہوتا ہے استنبأ، یستنبئ خبر پوچھنا، نبا کہتے ہیں خبر کو، استنبأ یعنی خبر پوچھنا، مراد کیا ہے، سوال کرنا، پوچھنا، دریافت کرنا، یہ مطلب، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، اور وہ تجھ سے یعنی سوال کرتے ہیں، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، احق ہوں، کہ کیا وہ سچ ہے، یعنی وہ تجھ سے بڑے تعجب اور حیرت سے پوچھتے ہیں کہ واقعی میں یہ قیامت کا دن اور باس بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، یہ واقعی میں سچ ہے، بڑے حیرت اور تعجب سے اے نبی یہ لوگ آ کر تجھ سے پوچھتے ہیں، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، احق ہوں، کیا واقعی میں وہ سچ ہے، قل کہہ دے، ای وربی، ہاں میرے رب کی قسم، وربی واو یہاں پر قسم کے لیے، وربی اور میرے رب کی قسم، ای ہاں، کہہ دے ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ البتہ سچ ہے، یعنی پورے یقین کے ساتھ، تاکید پر تاکید، ایک تو قسم کھائی، وربی اور میرے رب کی قسم، انہ نون انا تاکید کے لیے ہے، بے شک، لحق لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک وہ البتہ حق حق ہے، یعنی اس کے باس بعد الموت میں، قیامت کے آنے میں کوئی بھی ادنا سا بھی شک نہیں ہو سکتا، یہ آ کر رہے گی، فرمایا قل ای وربی، کہہ دے ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک البتہ وہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے، یعنی تم اس اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کو بدل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے۔ تو یہاں تک جو ہے سبق روکتے ہیں۔